الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله بلند آواز سے قال رسول اللہ من لي أسماء أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال رسول الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام اساتین علم و فضل، میرے پیارے بچوں اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور اگر سن رہی ہے تو میری مائیں اور بہنیں، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جمعہ کی بہت مبارک رات ہے، مبارک جگہ ہے، مبارک لوگ ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کو مبارک بنائے. آمین کہتے جاؤ. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی طرف. صحیح بات یہ ہے کہ میں بہت تھکا ہوا. ہم گجرات سے تقریباً صبح 5 بجے کے نکلے ہوئے اور بغیر کوئی آرام کے سیدھے یہاں پر پہنچے ہیں. مجھے کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے جب آپ کا یہاں سری نگر آنا ہوا تھا اور پونج کی طرف جانا ہوا تھا، اس وقت مجھے کہا تھا کہ اب آئندہ آپ کا پروگرام بہت ہلکا ہلکا پھلکا پھلکا بنائیں گے. مگر میں نے دیکھا یہ سری نگر والے، کشمیر والے پورا لیمو کی طرح نچوڑ دیتے ہیں سارے جگہ. خیر اب ہم سب جمع ہیں، جو باتیں ہوگی عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک بہت آسان بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک کی روشنی میں 2 کام ہم کو کرنا ہے. کتنے کام کرنا ہے؟ 2 کام ہم کو کرنا ہے اور 2 انعام لینا ہے. بولو سبحان اللہ. کرنے کے کام کتنے ہمارے؟ حضرت مفتی صاحب آپ اوپر تشریف لائیں، جاوید بھائی آپ نیچے چلے جائیں، حضرت مفتی صاحب آپ اوپر آ جائیں. آپ ایسا سامنے بیٹھے بالکل مناسب نہیں ہے. جتنے دیکھو ایک بات بتا دو حضرت مفتی صاحب، جتنے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں نا، کوئی میرا مخاطب نہیں ہے. میرے تو یہ پیارے پیارے بچے اور یہ جو ماشاءاللہ محبت میں لوگ آئے ہیں وہ میرے مخاطب ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. خیر میں بات کو شروع کروں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. تو وقت کم ہے یا زیادہ ہے مفتی صاحب؟ اختیار جب تک بولوں وہاں تک. شرح صدر مطلب 1.25 گھنٹے سے آگے نہیں جانے؟ نہیں اختیار 1.5 گھنٹے سے آگے نہیں جانے کا. نہیں اختیار. کون ہے یہ؟ آپ کی بیوی نے آپ کو کہا کہ 1.5 گھنٹے سے آگے نہیں جانے کا. یہ کب سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 1.25 گھنٹہ، پھر اس کے بعد میں نے کہا اور تو کہا 1 گھنٹہ اور تو 1.25 گھنٹہ اور تو 1.5 گھنٹہ، اب آگے جانے کو تیار نہیں. خیر ہم کو کتنے کام کرنا؟ پورا مجمع بولے ہم کو کتنے کام کرنا؟ 2. اور 2 انعام کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے. ہم کو پہلا کام کیا کرنا ہے جس میں ہم کو کوئی محنت نہیں کرنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سننا. بولو سننا. اب سننے میں کوئی محنت کرنا ہے؟ کوئی محنت نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم بولتے جائیں گے انشاءاللہ، آپ سنتے جاؤ گے. بولو انشاءاللہ. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اور دوسرا کام جو بہت ضروری ہے، جو سنے اس پر عمل کرنا ہے. بولو جو سنے اس پر.
کتنے کام ہو گئے ہمارے؟ ایک سننا، اور نمبر 2 جو سنے اس پر عمل. اور اللہ کو پوچھو اللہ ہم آپ کی نسبت پر، مدینے والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہے، ہم 2 کام کریں گے اللہ، ہم سنیں گے بولو انشاءاللہ، اور ہم عمل بھی کریں گے بولو انشاءاللہ. اب ہم اللہ کو پوچھو اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ آپ تو بہت بڑے ہیں، اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی میں 2 انعام دوں گا، بولو سبحان اللہ. 2 انعام دوں گا. پہلا انعام تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا، بولو سبحان اللہ. اور نمبر 2 تو چاہے گا یا نہ چاہے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. تو آج کی رات ہماری مغفرت کی رات ہے، بولو سبحان اللہ. آج رحمت کی رات ہے، بولو سبحان اللہ. کیونکہ ہم 2 کام کریں گے، سننا اور نمبر 2 بولو عمل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں بھی 2 انعام دوں گا، تو چاہے گا نہ چاہے گا میں کلمہ نصیب کر دوں گا اور میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہے. کس نے لکھا؟ پارہ نمبر 23، بولو پارہ نمبر 23. اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں آج 2 کام کریں گے. نمبر 1 یستمعون القول، پہلا کام کریں گے ہم قرآن حدیث سنیں گے. فیتبعون احسنہ، دوسرا کام اس پر اللہ فرماتے میرے بندے میری بندی 2 کام تیرے ذمے. اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ فرماتے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا 2 بڑے بڑے انعام ہیں، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دے گا. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ آج جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارو اب ایک اور بات پر میں آ رہا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دو گے تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا جنت میں جانا ہم کو. مفتی صاحب ہمارے گجرات میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں جنت میں جانا تو کوئی بے شک کر کے جواب نہیں دیتا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہاں جانا ہے جانا ہے. یہاں میں نے دیکھا کہ سب بالکل اطمینان سے، مطلب جانے کا کوئی اتنا زیادہ ارادہ نہیں ہے. بولو نا جنت میں کس کس کو جانا ہے؟ جلدی 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 دونوں ہاتھوں پر. ہاں ابھی بھی کچھ اللہ کے بندے یوں کر رہے ہیں، مطلب آدھا جائیں گے آدھا نہیں جائیں گے. جائیں گے بھائی سب جنت میں جانا، سب کو جنت میں جانا ماشاء اللہ. اچھا میرا ایک سوال ہے، جنت میں ہم جائیں گے نا، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ روٹی کا ٹینشن نہیں ہے، کپڑا کا نہیں ہے، کاروبار نہیں، بزنس نہیں، دھندا نہیں، مکان نہیں، بیوی کا ٹینشن نہیں ہے، نہیں کوئی ٹینشن نہیں. بولو جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ارے جنت میرے پیاروں جنت ایسی جگہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے نا، ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ مجھے یہ چاہیے. کوئی بھی چیز کے بارے میں ہم اللہ کو کہیں گے اے اللہ جل جلالہ مجھے یہ چیز چاہیے. اللہ اس وقت ہم کو کہیں گے کیوں مانگ رہا ہے، کیوں مانگ کیوں رہا ہے؟ تو کہے گا اللہ تجھ سے نہیں مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ تو جنت میں لانے والا، تجھ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ کہیں گے میرا بندہ یہ جنت ہے، یہاں مانگنا نہیں، مانگے گا تو عطا کروں گا، سوچتا جائے گا تو بھی عطا کروں گا. مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا بندہ سوچے گا تو بھی عطا کروں گا. اور یہ اللہ نے خود فرمایا پارہ نمبر 24، بولو پارہ نمبر 24. اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا، میری بندی جنت میں آجا۔ اللہ فرماتے میری قسم جو مانگے گا وہ عطا کروں گا۔ ارے میرا بندہ مانگے گا کائے کو، تو سوچتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا، اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا۔ اسے جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، سب کو جانا جنت میں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر، یہ میری انگلیاں نظر آ رہی آپ کو، کتنی جنتیں بنائی؟ انگلیاں دیکھو کتنی؟ 8۔ اور اللہ کو بنانا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا پہلی جنت بن رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ کون سی جنت بن رہی ہے؟ اللہ نے کیسے بنائی؟ کن، بولو فیکون، کن فیکون۔ اللہ نے کہا جنت بن جا، بولو جنت بن گئی۔ یہ کون سی جنت؟ اللہ نے سارے فرشتوں کو کہا کیسی لگ رہی ہے یہ جنت میں نے بنائی، کن فیکون۔ اور اللہ کا معاملہ ہے کن فیکون۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ میرا معاملہ ہے، جب بھی میں نے کوئی ارادہ کیا کچھ نہ کرنا پڑا، بولو کن۔ اللہ نے پہلی جنت بن گئی، بولو جنت بن گئی۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا، کہا دیکھو جنت کیسی جنت ہے۔ سارے فرشتوں نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بہت پیاری جنت۔ سارے فرشتوں کو اللہ نے جمع کیا۔ فرشتے تعریف کر رہے، کس کی تعریف کر رہے؟ جنت کی۔ جو کون سی جنت ہے؟ پہلی جنت ہے۔ فرشتے کتنے؟ یہاں کوئی خبر آئی آپ کے علاقے میں فرشتے کتنے؟ نہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ نہیں، میرے کو بھی نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ نے کتنے فرشتے رکھے آج تک اللہ نے کسی کو بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے کتنے فرشتے رکھے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اللہ نے پہلی جنت بنائی، پورا مجمع بولے گا کن۔ چلو پہلی جنت تیار ہو گئی۔ فرشتوں نے بہت تعریف کی، اللہ اللہ اللہ، بہت پیاری جنت، اللہ بہت پیاری جنت۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی ہے، بولو کیا فرمایا؟ پہلی ہے، دوسری اس سے اچھی بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کن، کون سی جنت تیار ہو؟ فرشتوں نے پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا دوسری ہے، تیسری اس سے اچھی بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کا حکم کن، کتنی ہو گئی؟ اسی طرح معاملہ بڑھتا رہا۔ پھر کون سی تیار ہو گئی؟ پھر پانچویں، پھر کن چھٹی، پھر کن، کتنی ہو گئی؟ 8ویں جنت کا نمبر آیا۔ اللہ نے کہا کن نہیں، اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اب اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ اللہ تمہارے آپ کے ہاتھ کیسے؟ ہم کو نہیں معلوم، کما یلیق بجلالہ وشانہ، واللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، لیکن اللہ نے فرمایا پہلی جنت، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون۔ لیکن 8ویں جنت اللہ نے فرمایا نہ 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 نہ، یہ میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ قسم میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے ہاتھوں کی جنت کیسی جنت ہوگی؟ تو کل ملا کر کتنی جنتیں ہو گئی؟ ساتھ میں بولو کتنی جنتیں ہو گئی؟ آپ لوگ انگلیوں پر گننا شروع کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی، نام جنت رکھا، بولو سبحان اللہ۔ ایک پر سبحان اللہ بولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی، نام جنت رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بنائی جنت النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بنائی جنت عدن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی بنائی جنت الخلد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں بنائی جنت سلام۔ اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی بنائی جنت المقامہ، اللہ نے ساتویں جنت بنائی جنت المأوى. یہ سب معاملہ کا کن. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، 8ویں جنتیں میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ نے اپنے ہاتھوں سے 8ویں جنت بنائی، نام رکھا جنت الفردوس. کتنی ہو گئی؟ یہ معلوم تھا آپ کو؟ یہاں جنتوں کے نام معلوم تھے؟ مطلب جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس ہی نہیں معلوم ہے. اگر مجھے یہاں آنا ہو اور یہاں کا ایڈریس نہ معلوم ہو تو میرے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. کتنی جنتیں اللہ نے بنائی؟ ایک دم آرام سے کہہ دو، کوئی ٹینشن نہ لینا. کوئی ٹینشن نہیں، میں 1.5 گھنٹے میں مولانا بات ختم کروں گا، آپ بالکل فکر مت کرنا. بس مجھے 1.25 گھنٹہ ہو تو ایک پیچھے آہستہ سے کچوں کا دے دینا، تو میں پھر 15 منٹ میں لپیٹ لوں گا سارا معاملہ. اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ بولو بولو کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائی. اچھا یہ آپ لوگ بالکل اطمینان سے بتائے ہم کو کس میں جانا ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی. یعنی جنت 8ویں کیوں؟ پہلی اچھی نہیں ہے تو پھر اس سے اچھی. مطلب ہماری نمازیں مکمل، ہمارے روزے مکمل، ہماری زکات مکمل، ہمارا حج مکمل، اللہ کا حق مکمل، بندوں کا حق مکمل. کیا آرام سے کہہ رہے ہو 8ویں؟ اتنی ہمت سے تو بیوی کے سامنے بھی نہیں کہا. نہیں پھر بولو نا کس میں جانا ہے؟ 8ویں میں جانا ہے. میرے کو بھی اسی میں جانا ہے، سب کو اسی میں جانا ہے. اب کیسے جانا ہے وہ بتاؤں گا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. صرف مجھے اتنا بتاؤ، ہمارے نبی معراج پر گئے؟ ارے بولو نا گئے؟ وہاں گئے کہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اس جگہ پر آئے ہو آپ سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی آئے گا نہیں. گئے نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش. کہاں گئے؟ عرش. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. اچھا جب ہمارے نبی معراج پر گئے، مجھے معراج کا واقعہ نہیں سنانا، اتنا بتانا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے 8 جنتوں میں بھیجا. ہمارے نبی پہلی جنت میں، پھر جنت النعیم میں، پھر جنت عدن میں، پھر جنت خلد میں، پھر جنت سلام میں، پھر جنت مقامہ میں، پھر جنت ماوا میں، آخری جنت جنت الفردوس میں جب ہمارے نبی پہنچے. اتنی بڑی جنت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ اللہ اے میرے اللہ یہ جنت الفردوس اللہ آپ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا میرے مصطفیٰ یہ جنت آپ کی امت کو دینے والا. کس کو دینے والے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، اللہ اتنی امتیں آئی ہیں، اتنی قومیں آئی ہیں، اللہ آپ میری امت کو دینے والے ہیں. اللہ نے فرمایا تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تیری امت سے بڑھ کر کوئی پیاری امت نہیں، اس جنت سے اوپر کوئی جنت نہیں. اللہ نے فرمایا لکھ کر دوں گا، یہ جنت دوں گا تو پہلے سب سے پہلے آپ کی امت کو عطا کروں گا. اور اللہ نے لکھ کر دیا. بولو اللہ نے لکھ کر دیا. آج بھی قرآن میں 16واں پارہ سورہ کہف جو ہم جمعہ کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے آخری رکوع میں اللہ نے لکھ کر دیا کہ میرے پیارے نبی یہ جنت الفردوس میں آپ کی امت کو دوں گا. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ
तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और बंदियां बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते कलमा पढ़ने वाले मेरे बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते अच्छे अमल करने वाले मेरे बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते मेरे आखिरी नबी के उम्मती तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेंगे, न हटेंगे, न हटाए जाएंगे। वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, न निकलेंगे न निकाले जाएंगे। इसका मतलब साफ है, जन्नतुल फिरदौस हमारी है। अरे बोलो जन्नतुल फिरदौस हमारी है। और जन्नत में कोई टेंशन नहीं है। नहीं बोलो ना, जन्नत में कोई टेंशन नहीं है। मालूम नहीं मौलाना, एक ने मुझे सवाल किया, मैं वहाँ था इंग्लैंड में, बहुत दूर, यहाँ से हज़ारों माइल दूर, और उस ज़माने में मेरी भी जवानी थी, तो एक टॉपिक दिया जाता था कि आपको किस पर बयान करना है। तो मुझे 6 दिन का टॉपिक दिया, आपको जन्नत पर बयान करना है। खैर वो जो अल्लाह ने करवाया, करवाने वाला कौन? अल्लाह। बाकी बंदे में कोई ताकत है नहीं, कराने वाला अल्लाह हुआ। मालूम है जब मेरा आखिरी दिन था ना, आखिरी दिन एक शख्स मेरे पास आया और मुझे कहने लगा मौलाना जन्नत में जो चाहे सब मिलेगा, सब एवरीथिंग। मैंने कहा जन्नत है, जन्नत बेटा जन्नत। वो मेरे बेटे की तरह था। मैंने कहा बेटा जन्नत है, सब मिलेगा। तो धीरे से मुझे कहता है बड़ा टेंशन, यहाँ पीते सिगरेट। मुफ्ती साहब इतना बड़ा टेंशन मेरे सामने आया क्योंकि मजमा बैठा है गचागच। अगर मैं कह दूं कि जन्नत में सिगरेट नहीं, मैं कह दूं तौबा कर जन्नत में सिगरेट की बात करता, तो कहेगा मौलाना 6 दिन से चिल्ला रहे जन्नत में सब मिलेगा, एक 100 रुपए की सिगरेट नहीं मिलेगी। और अगर मैं कह दूं हाँ जन्नत में सिगरेट ब्रांडेड बहुत अच्छी, तो क्या कहेगा मालूम? पूरे मजमे को पियो जन्नत में भी मिलने वाला है। अब मेरे लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव, मुस्बत मनफी, यस नो दोनों मुश्किल। मैंने फिर थोड़ी देर के लिए मैंने कहा क्या सवाल तुमने पूछा? हाँ मौलाना सीधा सवाल पूछा, जन्नत में सिगरेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आप हाँ कहो या मना करो। तो मैंने कहा एक काम कर, तू थोड़ा दूर जा, माइक मेरे पास ही रहने दे, माइक सिस्टम मेरे पास रहने दे। और मैंने फिर बुलंद आवाज से कहा मिलेगी ना, मिलेगी, जन्नत में जो मांगोगे सब मिलेगा। सिगरेट मांगोगे मिलेगी सिगरेट। तो वो उछल कर कहने लगा आज सुना आपने क्या कहा, जन्नत में सिगरेट। मैंने कहा भाई आगे की बात तो सुन, जन्नत में सिगरेट मिलेगी, बेशक मिलेगी, मगर जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा, क्योंकि ला नारा फिल जन्नत, जन्नत में आग नहीं है, जन्नत में आग है ना। उस दिन से गया, उसके बाद मैं कई मरतबा इंग्लैंड गया, दूर से सलाम करके चला जाता। एक दिन मेरे को मिला, दूर से सलाम, मैंने कहा इधर आ। तो कहता ना कारी साहब मैं आपको नहीं मिलूंगा। मैंने कहा क्यों, जलाने जाता है रोज? कि जलाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? खैर ये तो मैंने आपको थोड़ा सा हंसा इसलिए दिया कि अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। सबको जन्नत में जाना, आना बोलो जन्नत में जाना। अल्लाह की कसम जामिया कासिमिया दारुल उलूम में जमा है, उलमाए किराम जमा है, मुफ्तियान किराम जमा है, हुफ़ाज़ किराम जमा है, तलबा किराम जमा है, आप सब जमा है, हम मुसाफिर जमा है, हम बीमार जमा है। अल्लाह की कसम में और आप जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। 3 काम करना है, करेंगे बोलो जल्दी 3 काम बोलो, पक्का बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला काम यकीन बना लो, करने धरने वाला एकदम पक्का यकीन, करने धरने वाला कौन? अल्लाह है, यकीन है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर के लिए हंसा है, बोलो हंसे ना, सब हंसे, हाँ बोलो ना हंसे। आपको मालूम है कि जो हम हंसते हैं ना, हंसते ऐसे नहीं हंसते, आपने बोला ऐसे कि हमारे दोनों होठ जो है ना पहले ऊपर परमिशन मांगते हैं। अल्लाह हंसे, वहां से होता हंस लेता। जिस दिन ऊपर वाला होठ बंद करेगा, लाख कोशिश करेगा, मगर एक लफ्ज भी अदा नहीं होगा। हंसना जो मामला है ना, वो भी करने वाला कौन? अल्लाह। बुलाने वाला कौन? अल्लाह। और ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा
قرآن میں پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر 27، اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ۔ پورا مجمع بولے گا ہنسانے والا کون؟ اللہ۔ رلانے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ ارے عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ میرے پیاروں، یہ رات کا وقت ہے نا، رات کا وقت ہے نا، اندھیرا ہے نا، باہر دیکھو اندھیرا ہے نا، کوئی کو کہو اجالا کر دے، کہو کسی کو کہو اجالا کر دے، کرے گا کوئی؟ اچھا کل دن ہوگا انشاءاللہ، اجالا ہوگا صبح 8-10 بجے اجالا ہوگا، اس کو کہو اندھیرا کر دے، کر سکتا ہے؟ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، اسی لیے اللہ کہتے ہیں آدم کیوں میری نافرمانی کرتا؟ رات کا اندھیر اور دن کا اجالا دیکھ لے، اس میں بھی تجھے اللہ نظر آئے گا۔ اللہ نے خود فرمایا پارہ نمبر 15، بولو پارہ نمبر 15، یہ رات کا اندھیرا بھی کام پہ باہر جائیں گے نا، اندھیرا دیکھیں گے نا، اندھیرا کو دیکھ کے کہو اللہ یہ اندھیرا ہے، اجالا تیرے سوا کوئی نہیں کرے گا، کل اجالا آئے گا تیرے سوا کوئی اندھیرا نہیں کرے گا۔ اللہ اگر اسی کو دیکھ لو تو اللہ تیری قدرت نظر آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رات دیکھ لے، دن دیکھ لے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں بھی تجھے اللہ ہی نظر آئے گا۔ پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ پوری طاقت والا کون ہے؟ طاقت والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا یقین ہے نا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہم کو آنکھوں سے نظر آ رہا نا، یہ اللہ چاہے تو اندھا بنا دے، یہ میں زبان سے بول رہا نا، اللہ چاہے گونگا بنا دے۔ اللہ کہتے ادھر ادھر مت جا، صرف تیرے دونوں ہونٹ دیکھ لے۔ اللہ کہتے میری قسم اگر یہ 2 ہونٹ نہیں دیا ہوتا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو کیسا نظر آتا؟ اللہ نے کہا کم سے کم اس کو تو دیکھ لے، اپنے 2 ہونٹ کو تو دیکھ لے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اب میں پہلی بات بتا رہا ہوں، ہمارا یقین ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کے آپ پیغام ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمارے پاس ایک کلمہ ہے، بولو الحمدللہ ہے، اور اللہ کی قسم یہ کلمہ بہت پیارا ہے، ارے بولو نا بہت پیارا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے پڑھا، ہاں بولو، آپ نے پڑھا، ہاں، دیکھنے والوں نے دیکھا، لکھنے والوں نے لکھا، پڑھنے والے نے پڑھا۔ اللہ کو پوچھو میں نے کلمہ پڑھا تو کیا دے گا؟ ہاں میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، لکھنے والوں نے لکھا، یہ ریکارڈ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا، سننے والوں نے سنا، اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ فرماتے ایک جنت کا درخت لگاتا ہوں جو شروع ہوتا ہے زمین پر، ختم ہوتا ہے آسمان پر۔ ایک نیکی کا درخت ہوتا ہے، ثواب کا درخت ہوتا ہے، جنتی درخت ہوتا ہے۔ تیرے ایک کلمے پر روزانہ ایک درخت، جتنی مرتبہ کلمہ پڑھے گا ایک درخت، شروع کہاں ہوگا؟ زمین کی شروعات زمین کی جڑوں میں ہوگی اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوگی۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر 13۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا
میرا بندہ تو نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا, ارے میری بندی تو نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا, اللہ فرماتے میں نے نیکی کا اور ثواب کا درخت لگا دیا, اس کی جڑیں زمین میں ہوگی اور اس کی شاخیں. کلمہ ہے ہمارے پاس, بولو الحمدللہ. لیکن اب میں حقیقت پوچھنے جا رہا ہوں کلمہ ہے یا نہیں ہے. سب کچھ کرنے والا کون؟ تو ڈرنا کس سے چاہیے؟ کس سے ڈرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے نا. اور اللہ خود کہتے ہیں مجھ سے پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس علماء کرام کو پوچھو تقریباً 33 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر, مجھ سے ڈر, مجھ سے ڈر, مجھ سے ڈر. یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا سورہ رحمان میں فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر جانا, اے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا, جنتوں کی جنت عطا کروں گا. اللہ نے فرمایا سورہ رحمان تو یاد ہوگی سب پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا, میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. میرے پیارو کلمہ والا کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ. ڈرتے ہیں ہم لوگ کلمہ والے نا, اللہ سے ڈرتے ہیں. موبائل پہ کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں موبائل پہ؟ رات کو یہ ہمارے جوان موبائل پر جب آدھا کپڑا پہنے عورت ہمارے موبائل پر آتی ہے, ناچتی ہے, پیچھے گانا بجتا ہے, اس وقت اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ نہیں دیکھ رہے اللہ. موبائل میں زنا ہو رہا ہے, موبائل میں چوری ہو رہی ہے, موبائل میں سود کا کاروبار ہو رہا ہے, موبائل میں جھوٹ بول رہا ہے. یہ موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے. ایسا لگتا نہیں کہ میری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. وہ ابا ہمارا بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دے کر اندر اندر غصے ہوتا ہے, لیکن بیچارے میں ہمت نہیں کہ بولے. اگر کوئی بیان کرنے والا کہتا ہے نا تو ابا ہے, اس کا جنت کا دروازہ ہے, وہ کہتا ہے میرے بیٹے نے تو کب سے دروازہ توڑ دیا. ہماری بیوی کا بھروسہ ہم سے ختم ہو گیا. موبائل میں ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے, ننگی فلمیں دیکھی جاتی ہے, غیبت کی جاتی ہے, چگلی کی جاتی ہے, بلیک میل کیا جاتا ہے. رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے جب اللہ کے ولی سجدے میں اللہ کے سامنے روتے ہیں, ہمارا جوان موبائل پر آوالا گردی کرتا اور پھر کیا کہتا معلوم حالات بہت خراب ہو گئے, ہم مسلمانوں پر حالات بہت آئے, اللہ کی قسم آئے نہیں, ہمارے موبائل لے کر آئے. آپ کو ایک بات بتاؤ, دارو پینے والا دارو پیے گا نا, پیے گا. مفتی صاحب ایک نہ ایک دن روئے گا. ہاں رمضان مہینے میں دیکھو دارو پینے والے کو, کیا شب برات میں دیکھو بیچارہ مسجد کے کونے میں اللہ بہت دارو پیا, اللہ بہت دارو پیا, اللہ اب معاف کر دیا, اب نہیں پیوں گا اللہ. دارو پینے والا توبہ کرتا ہے, لیکن موبائل رکھنے والا اور گندگی کرنے والا اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا نہیں کرتا. ڈر لگتا ہے میرے پیاروں, اللہ کی قسم میں آج بہت دور سے آیا ہوں, مسافر بن کر آیا ہوں. ڈر لگتا ہے کہیں یہ موبائل موت کے وقت ہم سے کلمہ تو نہیں چھین لیتا. کیسا اللہ کا ڈر, کہاں ہے اللہ؟ جب رات کو موبائل پر ننگا گیری کر رہا ہے, چیٹنگ کر رہا ہے, اسنیپ چیٹنگ کر رہا ہے, گیم پر گیم کھیل رہا ہے, اور میرے پیاروں رات کو 3-3 4-4 بجے سوتا ہے اور فجر کی نماز قضا کرتا ہے. میرے پیاروں کہاں ہے وہ اللہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا, یا صرف ایک ڈھونگ کر کے ہم بیٹھ گئے؟ میرے پیاروں ایک بات یاد رکھنا, اگر میں آپ کو کچھ کہوں گا آپ کو کڑوا لگے, آپ یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے, آپ یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے. میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں واپس اس کو بٹھاؤں, نہیں طاقت, کیونکہ اگر یہاں سے اٹھ کے جائے گا میں کہوں گا ارے بھائی میرا بیان ہے بیٹھ جا, کہے گا نہیں سننا آپ کا بیان. کچھ کروں گا میں نہیں, کچھ کر سکتا میں, لیکن میری بات کڑوی لگی, آپ اٹھ کے چلے گئے. سچ بتانا سورہ رحمان میں لکھا ہے, اللہ فرماتے قیامت میں بھی پوچھوں گا, کڑوے کڑوے تیرے گناہ پوچھوں گا, اللہ فرماتے. اور اس وقت اللہ کیا کہیے معلوم ہے, بھاگ
کیوں دنیا میں بھاگ گیا تھا نا بیان سے, اٹھ کے چلا گیا تھا. اس وقت اللہ کہے گے میں کڑوے کڑوے تیرے گناہ کی سزا بتاؤں گا, بھاگ. اللہ کہے گے بھاگ, آسمان کے کنارے جا, زمین کی گہرائی میں جا, جہاں جائے گا میرا ہی عذاب نظر آئے گا. یہ آیتیں کون پڑھے گا؟ کس کو یاد ہوگا یہ سب؟ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ترجمہ کیا کون سی سورت میں؟ پڑھو میرے سامنے. اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. میرا بندہ آج بھاگنے کی طاقت ہے, بھاگ لے. کل تو دنیا میں بیان سے بھاگا تھا, نماز سے بھاگا تھا, قرآن کی تلاوت سے بھاگا تھا, اللہ کے ذکر سے بھاگا تھا. آج آسمان کے کنارے جا, زمین کی گہرائی میں جا, جہاں جائے گا میرا ہی عذاب نظر آئے گا. میرے پیارو آپ یقین بناؤ, دیکھو میں موبائل کو حرام نہیں کرتا. باہر جا کر یہ مت کہنا کہ مولانا گجرات سے آئے تھے موبائل کو حرام کا. اگر موبائل حرام ہوتا تو اللہ کی قسم ہمارے علماء کے ہاتھوں میں نہ ہوتا, ہمارے مبلغین کے ہاتھوں میں نہ ہوتا, ہمارے خاندان والوں کے ہاتھوں میں نہ ہوتا, ہمارے نیک لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہوتا. موبائل جائز, اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا, اچھا موبائل رکھو نا, جس کی جو حیثیت ہے موبائل رکھے. موبائل رکھنا جائز ہے, حلال ہے. جو گندا فارمیٹ ہمارے پاس ہے نا وہ حرام ہے. اس لیے کسی مفتی سے یہ مت پوچھنا کہ موبائل رکھوں تو پیسہ حلال ہے, اس کو کہو. اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھوں, دیکھو آپ کی گھڑی میں بھی شاید اتنے بج رہے ہوں گے, 7:30 بجے, 7:30 بجے. ہاں بولو, ہاں بولو. صبح 7:30 بجے تھے, آج صبح بجے تھے. وہ 7:30 سے ابھی 7:30 کتنا ٹائم ہوا؟ 12 گھنٹہ. اللہ کو حاضر ناظر کر پتا 12 گھنٹہ کتنے گھنٹے؟ 12 گھنٹے. مفتی صاحب رو رو کے مر جائے, چلو بھر پانی میں ڈوب جائے, لیکن کہنا پڑتا ہے یہ 12 گھنٹے میں یہاں کم سے کم 50 سے زیادہ جوان بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج پورے 12 گھنٹے میں قرآن پڑھائی نہیں. پڑھائی نہیں. اچھا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں نہیں پڑھا ہوگا کیونکہ بہت بیزی ہے, کام میں لگا رہتا ہے بھائی, کام میں لگا رہتا ہے. چلو پڑھا نہیں, قرآن کو ٹچ کیا, ٹچ 12 گھنٹے میں چھوا قرآن. کتنی مرتبہ موبائل کو ہاتھ لگایا؟ 12 گھنٹے میں. کیا ایک مرتبہ قرآن کو محبت سے ہاتھ لگایا؟ چلو میں نے کہا کوئی بات نہیں, پڑھا نہیں کوئی بات نہیں, ہاتھ نہیں لگایا کوئی بات نہیں. میں کہتا ہوں 12 گھنٹے میں محبت سے قرآن کو دیکھا, صرف اپنے گھر میں دیکھا ہوتا میرے اللہ کا کلام ہے, میرے نبی کا کلام ہے, بس اتنا دیکھا ہوتا. ہمارے نبی نے فرمایا جو میرے قرآن کو دیکھتا جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. نہ ہم نے پڑھا, نہ چھوا, نہ دیکھا. اور سچ بتاؤ یہ 12 گھنٹے میں موبائل کا گندا استعمال کتنی مرتبہ ہو. اور موبائل ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے لوگوں سے باتیں ہوتی ہے, مخلوق سے باتیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کوئی وضو کرے اور قرآن پاک اٹھائے, یہ وہ چیزیں ڈائریکٹ اللہ سے باتیں ہوتی ہے, ڈائریکٹ اللہ سے باتیں ہوتی ہے. میرے پیاروں میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے اس پر آ رہا ہوں. آج پہلی بات پہ کون کون جمنے کو تیار ہے, اور کیا جمنا کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کا ڈر. بولو اللہ کا ڈر, ڈرے گی انشاءاللہ. اور موبائل رکھنا ہے مگر موبائل کا غلط فارمیٹ استعمال نہیں. کون کون ڈیلیٹ کرنے کو تیار ہے؟ غلط نہیں, گیم ویم نہیں, ایپیسوڈ نہیں, ارے کسی کی غیبت نہیں, چغلی نہیں, بلیک میل نہیں, پکچر نہیں. ہاں ضروری کام ہے وہ کریں گے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہمارا موبائل میں دین کا کام ہو رہا ہے, دنیا کا ضروری کام ہو رہا ہے, یہی موبائل جو کل تک جہنم کا راستہ بتاتا تھا آج سے یہ موبائل ہم کو جنت کا راستہ بتائے گا. اللہ کے ڈر سے اگر کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ فرماتے جا میں نے جنت تجھے عطا کر دی. میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى
فرماتے میرا بندہ ڈر جا اور گناہ چھوڑ دے. اللہ فرماتے کہ زمین پہ گناہ چھوڑتا جائے گا میں جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا. سبحان اللہ بولتے ہیں. چلو پہلی بات سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. پہلی بات کے لیے کون تیار کرو کرنے دھرنے والا کون؟ پکی بات کر لو کرنے دھرنے والا کون؟ کرنا کسے؟ دوسری 3 باتیں میرے کو کرنا ہے نا. دوسری بات تیار آپ سب لوگ تیار ہو؟ یعنی تیار تو میں دوسری بات پر آ جاؤں. آ جاؤں. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اس کو بہت گھما کے بھی کہہ سکتا تھا لیکن وقت بہت کم ہے. اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر آواز نہیں آ رہی ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. بولو نا آنے والا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اللہ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محمد کے بعد اب کوئی نبی. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. بات آپ کو بتاؤں میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر مہربان بھی کوئی نہیں. رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں. کرم کرنے والا بھی کوئی نہیں. مہربانی کرنے والا بھی کوئی نہیں. سب میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. میں جو بولوں گا آپ بھی بولو گے انشاءاللہ. چلو بولنا شروع کر دیا. ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی وہ نبی بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. بھائی بولتے جاؤ اس پر اللہ رحمتیں اتارتا جائے گا. ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. بولو آدھا. کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کیوں ہمارے نبی سے ہم کو محبت نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی محبت؟ ہم کو غیروں کا چہرہ اچھا لگتا ہے. نبی کا چہرہ قیامت میں اگر ہمارے نبی نے پوچھا میرے امتی کیا کمی تھی میرے چہرے میں؟ کیا کمی تھی میرے چہرے میں؟ کوئی داغ تھا؟ کوئی دھبا تھا؟ کوئی پریشانی تھی میرے چہرے میں؟ جو نبی کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھے انگلی مبارک اٹھے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. ارے میرے پیاروں میں کیا بتاؤں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ میں بولو گے ساتھ میں بولو گے ساتھ میں شروع ہو جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے. بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے. پہلی مرتبہ اشارہ کرے. رات کا سناٹا ہے اندھیرا چھایا ہوا ہے. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ اشارہ فرمایا. دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا. تیسری مرتبہ اشارہ فرمایا. 1000 سے زیادہ صحابہ نے فرمایا. اللہ کی قسم میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. جو سورج ڈوب گیا محمد کے اشارے پر واپس آ گیا. بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. بہت محبت کی میرے دوستوں سے کیوں ہم ان کے ساتھ میں ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ سچ بتاؤ جب ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے ہمارے پاس فجر کی نماز ہے ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی میرے محمد کیا کر رہا میرا زندگی. اس لیے میرے پیاروں آج ایک ارادہ کرو مصطفیٰ کا دامن میرے بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے.
بہت عجیب بات آپ کو سناؤں پیارو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اتنی پیاری بات. ایک سفر، بولو ایک سفر. اور اللہ کی قسم مفتی صاحب، حضرت مفتی صاحب، اس سے بڑھ کے کوئی سفر نہیں ہوگا، کیونکہ سفر میں تین، بولو سفر میں کون ہے؟ تین. بیچ میں ہمارے آقا، بولو محمد. دائیں طرف دیکھو، ایسے ہمارے نبی آگے بڑھ رہے ہیں، دائیں طرف تھوڑا پیچھے حضرت ابو بکر صدیق، بائیں طرف تھوڑا پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. بتا ہوں یہ سفر کیسا مبارک ہوگا. ادھر نظر کرے تو صدیق نظر آئے، ادھر نظر کرے تو فاروق نظر آئے، ادھر نظر کرے تو مصطفیٰ نظر آئے. بولو سبحان اللہ. ادھر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. جس کا خلاصہ یہ اللہ فرماتے اے میرے نبی ابو بکر کو کہہ دو میں راضی ہو گیا. کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہوا یا نہ ہوا؟ خود اللہ پوچھے میرا بندہ مجھ سے راضی ہوا یا نہ ہوا. کون ہے حضرت ابو بکر صدیق؟ یہاں کون ہے؟ عمر فاروق، جن کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں میں قرآن پاک کا. اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کبھی کبھی عمر زمین میں جو فیصلہ کرتے اللہ فرماتے آسمان پر بیٹھی ہوئی فیصلہ. ادھر کون ہے؟ ادھر کون ہے؟ بیچ میں ہمارے آقا. کیا سفر ہوگا میرے پیارو، بولو نا کیا سفر ہوگا. جا رہے ہیں، شام کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ شام کا وقت. جا رہے ہیں ایک دم جنگل، کوئی کام سے جا رہے ہیں، ہیرو جا رہے ہیں. آگے ہمارے نبی، دائیں طرف حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر. کبھی میں محبت سے کہتا ہوں ابو بکر ہے نا وہ جمال والے، جمال کیونکہ حضرت ابو بکر کو کوئی دان نہیں دے، کوئی اللہ معاف کر دیا. اور عمر جلال والے، اتنے جلال والے کہ ہمارے نبی ایک مرتبہ مسکرائے. حضرت عمر نے کہا مجھے دیکھ کر کائے کو مسکراتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے کہا مسکراؤ نہ تو کیا کروں، تو جو گلی میں پاؤں رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے. وہ جلال والے. میں کہتا ہوں یہ ابو بکر جمال والے، یا عمر جلال والے، اور مصطفیٰ کمال. اب سفر دیکھنا شروع ہو گیا. سفر شام کا وقت بھی شروع ہوا. سب گردن جھکائے جا رہے. اچانک ایک آواز آئی، سناٹا، جنگل. اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. آواز آئی تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو کہتے کون سلام کر رہا ہے؟ جنگل اتنی اچھی آواز ہے، تم کر رہے؟ حضرت ابو بکر ان کو پوچھ رہے تھے. عمر نے کہا میں نہیں، اتنی اچھی آواز ہے تم کر رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا میں نہیں. لیکن ہمت کی کہ اللہ کے رسول کو پوچھے. چلو جیسے چلتے رہو. 10 قدم چلے ہوں گے پھر آواز آئی، بولو سبحان اللہ. اب جو آواز آئی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، والسلام علیکہ یا نبی اللہ، والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. آواز آئی اللہ کے نبی آپ پر سلام، اللہ کے رسول آپ پر سلام، اللہ کے محبوب آپ پر سلام، ساری مخلوق میں افضل آپ پر سلام. اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں آ گئے اور کہا اللہ کے رسول کوئی سلام کر رہا ہے آپ کو، ہم سن رہے، آپ بھی سن رہے. ہمارے نبی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی جب اچانک ہنستے تھے نا، مسکراتے تھے، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں چوری رات کا چاند سامنے آ گیا. ہمارے نبی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی. اور کیا ہوا سننا، پورا سب سبحان اللہ کہنا. کیا عجب ہوا. حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے کہ ہم نے سلام سنا، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، کیا آپ نے سنا؟ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال
من هذا يعرفني وأعرفه وأسلم علي ويسلم علي وأسلم عليه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا, ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا, کہا ابو بکر و عمر یہ چٹان مجھے پہچانے, میں اسے پہچانوں, یہ مجھے سلام کرے, میں اس کے سلام کا جواب دے دوں. بس یہاں میں کل پاک کہہ رہا ہوں, کون ہمارے نبی کو پہچان رہا ہے؟ آواز نہیں ہے, پھر آواز نہیں ہے. نبی کو پتھر میں عقل ہے, پتھر میں کلمہ پڑا, اس کو روٹی کی ضرورت ہے, کپڑے کی ضرورت ہے, مکان کی ضرورت ہے, اس میں عقل دماغ کچھ نہیں. اٹھاؤ پھینکو کچھ بولتا ہے, پھر پھینکو کچھ بولتا ہے, اس میں نہ عقل ہے نہ دماغ ہے, نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان. وہ مصطفیٰ کو کلمہ والے مصطفیٰ کو نہیں پہچانے, نہیں پہچانے, مصطفیٰ کی نفس کو نہیں پہچانے, مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں پہچانے. کل قیامت میں جو پتھر کھڑے ہو کر کہے گا میں نے تو مصطفیٰ کو پہچانا, ایمان والا ہوں, میرے نبی کو نہیں پہچانا. اور سچ بتانا, ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے نہیں کرتے. بات ختم کروں گا, ساتھ میں محبت کرتے نہیں کرتے, کتنی محبت کرتے معلوم ہے. میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ. بھائی ٹائم ہوتا ہے تو میرے کو بتا دے گا. میرے پیاروں, قیامت آئے گی نا, ارے بولو نا, پورا مجمع بولے نا, سارا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ قیامت آئے گی, اسے کوئی روکنے والا نہیں. بولو نا, قیامت کو کوئی روکنے والا. پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت آئے گی, قیامت کو کوئی روکنے والا نہیں. اب پورا مجمع سننا, قیامت میں ایک منظر ایسا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے سارے انبیاء 1,24,000 ہو یا 2,24,000 ہو, کم زیادہ جتنے بھی ہو, اللہ کا اعلان ہوگا سب کے ممبروں کو لایا جائے, سب کے ممبروں کو قیامت کے میدان میں لایا جائے. آپ کو معلوم ہوگا بڑے بڑے جلسے میں آپ گئے ہوں گے تو کرسی ہوتی ہے, ممبر ہوتا ہے, اس کے اوپر پلیٹ ہوتی ہے. یہاں مولانا عبداللہ صاحب بیٹھیں گے, یہاں مولانا عبدالرحمن صاحب بیٹھیں گے, یہاں قاری صاحب بیٹھیں گے, یہاں مفتی صاحب بیٹھیں گے, یہاں صدر صاحب. پلیٹ لگی ہوتی ہے, تو ایسے بڑے بڑے موتیوں کے ممبر آئیں گے اور پلیٹ کیا لگی ہوگی؟ آدم علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ممبر لگیں گے. اللہ فرمائیں گے میرے سارے انبیاء آ جائے, سب کی پلیٹیں لگی ہوئی ہے, جس کا جہاں نام لگا ہے آ جائے اور ممبر پر بیٹھ جائے. آہا میرے پیاروں, کیا منظر ہوگا. سارے نبی آئیں گے, چہرے سے نور ہی نور ٹپکتا ہوگا, آ کر سب اپنے اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے سارے نبیوں کے جو امام ہیں اب ان کا ممبر لایا جائے. بولو سبحان اللہ. وہ کیا دروازہ کھلا ہوگا اور وہ کیسا ممبر آئے گا, سارے کے سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے جب وہ ممبر آئے گا, اور وہ ممبر درمیان میں رکھا جائے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آواز, اللہ بہتر جانے, اللہ کی آواز آئے گی یا احمد اجلس علی المنبر, اے میرے آخری نبی احمد آ جاؤ, آ کر ممبر پر بیٹھ جاؤ. ہمارے نبی کو زمین پر محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, آسمان پر یہ آواز آئے گی یا احمد اجلس علی المنبر, آؤ اپنے ممبر پر بیٹھ جائیے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے جاہ و جلال کے ساتھ, پورے نور کے ساتھ, پوری محبوبیت کے ساتھ ہمارے نبی کا آنا ہوگا. سارے انبیاء دیکھ رہے ہوں گے, ہمارے نبی آئیں گے اور اللہ کی بار بار آواز آئے گی یا احمد اجلس علی المنبر, یا احمد اجلس علی المنبر. آؤ میرے آخری نبی آؤ, سارے نبیوں کے نبی آؤ اور ممبر پر بیٹھ جاؤ. سمجھو یہ ممبر ہمارے نبی آئیں گے. اے میرے پیاروں, نہیں بیٹھیں گے, بولو کیا کریں گے؟ یہ ممبر کا یہ جو ہوتا ہے دستہ, اس پر یوں ہاتھ رکھیں,
اے اللہ آپ کا حکم ہے بیٹھنے کا، مگر میں ایک سوال پوچھوں؟ اللہ کہیں گے پوچھو میرے مصطفیٰ۔ اللہ میں بیٹھ جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ میں بیٹھ جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے بیٹھ جاؤ میرے مصطفیٰ بیٹھ جاؤ، کیا ہوگا؟ یہ سارے کے سارے نبیوں کے منبر پیچھے ہوں گے، آپ کا منبر آگے ہوگا، اور یہ منبر ہواؤں میں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میری محبوبیت میں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کہتے میری مقبولیت میں، اللہ کہتے عزتوں میں، اللہ کہتے شرافتوں میں، اللہ کہتے کرامتوں میں، اللہ کہتے مغفرتوں میں، اللہ کہتے رحمتوں میں۔ یہ منبر اعلیٰ علیین میں پہنچیں گے، آپ کا منبر میرے عرش تک آئے گا، میرے عرش تک آئے گا، جس کو اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے نبی بیٹھ جاؤ، بس آپ کا منبر آگے ہوا کے جھونکوں میں ہے، اس کے بعد سب نبیوں کے منبر پیچھے گئے۔ میرے پیارا ہمارے نبی نہیں بیٹھیں گے تو سارے نبیوں کی آواز آئے گی احمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ، کیونکہ آپ کا ممبر اٹھے گا تو ہمارے ممبر بھی اٹھیں گے اور اللہ کے جلوے میں پہنچیں گے۔ بولو سبحان۔ ہمارے نبی کس کو یہ دکھ سنا ہے؟ ہمارے نبی وہاں بھی روئیں گے، وہاں بھی آنکھوں میں سانس ہوں گے۔ اللہ کہیں گے بیٹھ جاؤ ممبر پر میرے مصطفیٰ، اب رونے کی کیا ضرورت ہے، اب تو سب جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ میں بیٹھ جاؤں گا، ہم سب جنت میں جائیں گے، میری امت وہاں کھڑی ہے، اللہ ان کا کیا ہوگا؟ اشارہ کر کے بتائیے اللہ کتنی گرمی ہے، اللہ یہاں تو ٹھنڈک ہے نا، وہاں گرمی ہے اللہ، وہاں میرا امت بھی ہے، امت میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اللہ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے نبی، وہ کیسا نبی جو ماں سے زیادہ اپنے ماں بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے زیادہ میں میری امت سے محبت کرتا ہوں۔ وہ سب یہاں کھڑے ہوں گے اور میں جنت میں آ جاؤں، اس وقت اللہ فرمائے گا میرے مصطفیٰ رونا نہیں، بہت روئی دنیا میں، اب رونا نہیں، آج تیری حکومت ہے، تو جس کی طرف اشارہ کرے گا اس کو بھی میں جنت میں بھیجوں گا، اور اس وقت تک بھیجوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی کہا میں راضی نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا تو جب تک راضی نہیں ہوگا۔ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے اشارے میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہاں عربی گرامر جانتے، فَأَرْضَىٰ اللہ نے یہ بھی کہا میں راضی ہوگا نا، مصطفیٰ تیری حکومت دیتی ہے، اشارہ کرتا جائے گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا۔ جب یہ روایت ہمارے نبی نے بتائی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہماری طرف اشارہ کرو گے، آپ ہماری طرف اشارہ کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں، تم اکیلے نہیں، جو میرے طریقے پر ہوگا میں اشارہ کرتا جاؤں گا وہ جنت میں پہنچتا چلا جائے گا۔ اس لحاظ سے کون کون ارادہ کرتا ہے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں؟ آخری بات بتا دوں، کتنی دیر باقی مفتی صاحب ہے؟ آخری بات بتا دوں، دو کام تو ہو گئے نا، ایک تو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کا ڈر، بول ڈریں گے انشاءاللہ، نمبر مصطفیٰ کا دامن آواز نہیں آ رہی ہو، مصطفیٰ کا دامن۔ یہاں مدرسے کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو مدرسے کے بچوں کو بھی ایک بات بہت پیاری سناتا ہوا چلو، ہمارے نبی سے پڑھ کر نہیں بولو نا کوئی نبی نہیں، بولو کوئی نبی معلوم ہے، پورا مجمع بیٹھا ہے، آپ لوگ یہاں کشمیر میں سری نگر میں، یہ کون سی جگہ ہے؟ جو بھی جگہ ہے، آپ لوگ جو زبان بولتے ہیں میرے کو نہیں آتی، کیونکہ میں نے دیکھا ہمارے مفتی صاحب
معلوم نہیں میرے بارے میں بولتے تھے کس کے بارے میں بولتے تھے, کیونکہ میں منہ بگاڑ کے جا رہا تھا کہ راستہ طے ہی نہیں ہو رہا, راستہ طے نہیں ہو رہا, اور یہ فون پر کچھ بولے جا رہے تھے, بولتے ہوں گے نالائق نکما, کچھ سمجھنے کو نہیں جاتا. تو آپ کی زبان میں نہیں جانتا. اگر میں ابھی گجراتی بولنا شروع کروں تو شاید آپ لوگ بھی, سب زبانیں اچھی ہے, اور سب زبانیں اچھی ہے, اور سب زبانیں اچھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو انگلش بہت اچھی لگتی ہے, آتی نہیں ہوگی, لیکن وہ موبائل کی وجہ سے آئی لو یو, آئی مس یو, اوکے, سوری, نو پرابلم. حالانکہ میں تو کہتا ہوں انگلش بھی سیکھو, ہر زبان سیکھو, انگلش بھی سیکھو, دین کی تعلیم بھی حاصل کرو, اور دنیا کی تعلیم بھی بولو. میں آپ کو میرا تجربہ بتاؤں. میری جب عمر کی 25 سال, یعنی میں جو ابھی داستان آپ کو سنا رہا ہوں 30 سال پرانی, میرا اچانک سفر ہوا زمبابوے, بیان کے لیے بلایا تھا, زمبابوے یعنی ہرارے. اب وہاں میں اترا, فجر کی نماز پڑھا, بولے اس وقت آواز تو بہت پیاری پیاری تھی, فجر کی نماز پڑھائی میں نے, اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوئی, اس کے بعد مجھے کہا کہ مولانا کچھ بات کر لو. بیٹھ گیا, کرسی پر مائک سسٹم رکھا گیا, میں نے شروع کیا. محترم دوستوں اور بزرگوں, پیچھے سے ایک نے مجھے ہاتھ مارا, مولانا انگلش, اونلی انگلش. اس وقت میں نے شکر کیا, ماں میرے اساتذہ پر, میری مرحومہ ماں کا, مرحوم پاپا کا بہت شکر ادا کیا کہ انہوں نے انگلش پڑھائی. فوراً اسی وقت آپ لوگ ابھی بھی انگلش میں شروع ہو جاؤ گے, آرام سے چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, 1.5 گھنٹے تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں ہمارے مدرسے کے بچوں سے بات کر رہا ہوں, بہت آپ بھی سن لینا کہ سب زبانیں پیاری, بولو سب زبان, لیکن سب سے اچھی زبان کون سی؟ سوچ کے بولو, سب سے اچھی زبان کون سی؟ کیوں؟ جب سب سے اچھی زبان عربی ہے تو ہم کو عربی کیوں نہیں آتی؟ میں پوچھوں کشمیر میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ مفتی صاحب نے میرے کو بتایا سیب, اخروٹ, دینا نہیں, سیب, اخروٹ. اب میں کوئی کسی کو کہوں آپ کتنے سال سے کشمیر میں, تو تاکہ میں 50 سال سے. سیب کھایا نہیں کھایا, اخروٹ کھایا نہیں کھایا, تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ کہتا ہے کہ سب سے اچھا سیب کشمیر کا, اخروٹ کشمیر کا, کھایا. آپ لوگ کہتے ہو سب سے اچھی زبان, اور عربی آتی تو کیا ہوا؟ عقل مند ہوا. آج میں آپ کو بہت پیاری بات بتا رہا ہوں, عربی زبان کے اوپر کوئی زبان کیوں؟ کیوں ساتھ میں بولنا, صرف عربی بولتے جانا, عربی کیا بولو گے؟ عربی. ساتھ میں بولو, مکہ والوں کی زبان عربی, مدینہ والوں کی زبان عربی, حجاز کی زبان عربی, ہمارے نبی کی زبان عربی, صحابہ کی زبان عربی, تابعین کی زبان عربی, تبع تابعین کی زبان عربی, اولیاء کرام کو زبان پسند, بولو عربی. قرآن کی زبان عربی, حدیث کی زبان عربی, قیامت کی زبان عربی, حشر کی زبان عربی, نشر کی زبان عربی, میزان کی زبان عربی. میرے پیاروں جنت میں گئے تو جنت کی زبان بھی عربی زبان سے بڑھ کر کوئی زبان نہیں. اب ہمارے نبی کا کمال مبارک سکتا ہوں آپ کو, عربی زبان شروع کہاں سے ہوگی, ختم کہاں پر ہوگی, پورے مجلے کو معلوم ہے, آپ سب نے تختی پڑھی ہے. عربی زبان شروع ہوگی الف سے. ہاں بولو نا, آواز نہیں آ گیا. ختم کس پہ ہوگی؟ اللہ کی قسم, اللہ کے گھر میں بیٹھے الف سے لے کے یہاں تک کوئی بھی حرف اٹھاؤ, کوئی بھی حرف اٹھاؤ, ہمارے نبی کا نام ادا ہو جائے گا, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کا لقب ادا ہو جائے گا, بولو سبحان اللہ. کیوں؟ الف سے لے کر یہاں تک ہمارے نبی کے لیے ہر حرف میں نام تیار ہوگا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں. اسی طرح ہر حرف سے مصطفیٰ کا نام ادا ہوگا تاکہ دنیا کو پتا چلے اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں. بولو میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں ہے. آپ کو سننا ہے؟ چلو الف, الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو کیا نام؟ قرآن میں ہے, قرآن میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. الف سے بولو ہمارے نبی کا نام. با
با سے ہمارے نبی کا نام بشیر ہے. قرآن میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. الف سے بولو, الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا, با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا, تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا, سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا, جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا, ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا, خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا, دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا, زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا, را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا, را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا, زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا. سبحان اللہ. آگے بڑھے, راز کے بعد آگے بڑھے, سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا, شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا, صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا, ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا, طا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا, ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا, عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا, غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا, فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا, قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا, کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا, لام سے نبی کا نام لگیق ہو گیا, میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا, نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا, واو سے نبی کا نام والی ہو گیا, ہا سے چھوٹی ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا, حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا, رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. چلو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. یہ آخری بات بتا رہا ہوں, تیار ہو بالکل؟ نہیں بالکل تیار ہو, ہاں تیار ہو. کتنی دیر باقی ہے؟ 1.5 گھنٹے میں, آدھا گھنٹہ تو خالی 1 ہی گھنٹہ بولا میں ابھی تک. کھانا بھی نہیں کھایا مفتی صاحب, آپ لوگوں نے کھانا کھایا نہیں؟ مفتی آدمی میں بھی اب آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں. میں آخری بات بتا رہا ہوں, لیکن مفتی صاحب میں نہیں بتاتا. کیوں نہیں بتاتا معلوم ہے؟ صحیح بات ہے, بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ پیار سے سنو گے سب لوگ انشاءاللہ سنو گے. یہ تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو, تاکہ انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے تو جنتی بن کے جائیں گے. ملاقات کریں نہ کریں, مسافہ ہوئے نہ ہوئے, قسم اللہ کی یہ 3 باتوں پہ عمل کرو. اللہ نے آج یہاں جامعہ میں ہم کو بٹھایا, اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بٹھایا. صرف آپ لوگ سنو, میں بہت جلدی میں بتاؤں گا, لیکن دل کو ہلا دینے والی بات ہے. آپ سب بتانا, مدینہ میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا؟ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا بولو غم کا دن کون سا معلوم ہے؟ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا, سارے صحابہ بیٹھے تو صحابہ بولو رو رہے, اور حضرت انس فرماتے کہ میں جب ایسے گیا تو صحابہ کیا باتیں کر رہے معلوم ہے؟ ایک صحابی دوسرے کو کہہ رہے, یہ جو نبی آرام کر رہے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. دوسرا کیا کرنا, تیرے سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے. کیا معاملہ ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تلوار کی تنظیم کون کہتا ہے کہ میرے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے؟ معلوم ہے نا آپ کو. اب صرف پوائنٹ پر آ رہا ہوں, آخری پوائنٹ پر آ رہا ہوں, آپ توجہ سے سننا. ہمارے نبی صاحب نے مبارک جنازہ رکھا, سارے صحابہ بیٹھے. میرے دوستوں کتاب میں لکھا نزل نبأ وفاتہ علی الصحابہ کالصاعقہ. ہمارے نبی کی صرف ایک خبر آئی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے, ایسا لگا جیسے صحابہ پر کسی نے بجلی گرا دی ہو. سارے صحابہ گردن جھکائے رو رہے تھے. ابھی دیکھو سب رونا ہے. اب ایک عجیب بات بتاؤں, صرف صحابہ نہیں رو رہے, صرف صحابہ نہیں رو رہے. بتاؤ نا, کمرے میں فاطمہ بھی کو روتی ہوگی, بیویاں ہماری ماں, ان کی بیویاں ہماری ماں, وہ روتی ہوگی. اور آپ کو تعجب ہوگا, آپ کی اٹھنی بھی باہر رو رہی ہے, آپ کی اٹھنی بڑے بڑے آنسو گرا گئی اور رو رہی ہے. ابھی تو رونے کا ماحول ہے.
حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے. کون آئے؟ ابو بکر اب صدیق. پورا مجمع بولو سب سے زیادہ غم کس پر ٹوٹا ہوگا؟ بہت محبت کرتے تھے ہمارے، اتنی محبت کرتے تھے کہ مطلب ہمارے نبی کو پیاس لگی اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مجھے پانی تو پلا دے، کوئی مجھے پانی تو پلا دے. کسی صحابی نے آ کر پانی دیا. حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ابھی تو اپنے ہونٹ مبارک سے لگایا. صدیق اکبر نے فرمایا الحمدللہ. ہمارے نبی نے فرمایا پانی میں پی رہا ہوں، تم کیوں الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ کہا میرے پیارے نبی یہ پانی آپ کی زبان پر جاتا ہے، ابو بکر کا دل ٹھنڈا ہو. سبحان اللہ. کیا محبت ہوگی حضرت ابو بکر سے. کیا اچھا حضرت ابو بکر جب آئے، سنا ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے، کفن کا کپڑا رکھا ہوا ہے. بس میں آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت ابو بکر آئے، روتے روتے آئے، ہمارے نبی کے بازو میں بیٹھ گئے. بولو بازو میں بیٹھ، کفن کا کپڑا ہٹایا اور حضرت ابو بکر نے معلوم نہیں کتنی مرتبہ پیشانی کو چوما، کتنی مرتبہ گال مبارک کو چوما. ابو بکر کے آنسو نبی کے مبارک گال میں آ گئے اور حضرت ابو بکر نے 4 جملے کہے. بس میرے پیاروں سن لو، بعد میں ملاقات ہوئے نہ ہوئے. ہاں بولو حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟ پہلا جملہ پیشانی چوما، گال چوما. ہمارے نبی کے چہرے اندر پر اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا. پہلا جملہ طبنا حینا اور طبنا میتا. کیا مطلب؟ میرے نبی آپ جب ہمارے درمیان میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اس وقت بہت خوبصورت تھے، لیکن آج اس سے بھی زیادہ آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، اس سے بھی زیادہ آج خوبصورت آپ نظر آ رہے. طبنا حینا اور طبنا میتا. پھر کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجئنا لموتک بالنفوس. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، کیونکہ آپ نے کچھ دن پہلے ہم کو بتا دیا تھا کہ آپ دنیا چھوڑ کے چلے گا. آپ اپنی مرضی سے گئے. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے اللہ کی قسم اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی پہلے ابو بکر جان دیتا پھر آپ کو جانے دیتا. پہلے ابو بکر کا جنازہ اٹھا ہوتا پھر آپ کی جان جاتی. اور تیسری بات کیا فرمائے؟ سننا بہت پیار سے فرمائے. لولا انك نهيتنا عن البكاء لانفذنا عليك ماء الشرب. حضرت ابو بکر نے فرمایا ایسے ادھر توجہ دے، بڑے لائن کرے، آواز آ رہی آپ کے کان تک. سننا تیسرا جملہ حضرت ابو بکر نے فرمایا لولا انك نهيتنا عن البكاء لانفذنا عليك ماء الشرب. کہا میرے نبی آپ نے چلانے سے منع کیا ہے، آپ نے چیخنے سے منع کیا ہے، آپ نے کپڑا پھاڑنے سے منع کیا، نوحہ کرنے سے منع کیا. اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا یہ پورا مجمع ابو بکر کہتے میں اکیلا نہیں، پورا مجمع اتنا چیخ چیخ کے روئے ہوتا، آنسو ختم ہوتی اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے. کتنے جملے ہو گئے؟ کتنے جملے ہو گئے؟ چوتھا جملہ حضرت ابو بکر بالکل قریب آ گئے، ہمارے نبی کے قریب آ گئے اور اس جملے پر جو صحابہ کی چیزیں نکلی بہت عجیب جملہ، بالکل نبی کے قریب آ گئے، کئی بار پیشانی کو چوما، گالوں کو چوما. چوتھا جملہ حضرت ابو بکر نے فرمایا اس کو لایا محمد، اس کو لایا محمد ان درختی ورنہ کہا میرے نبی ہم کو بھول بچ، ہم کو بھول بچ، اپنے دل میں امت کو جمع کے رکھنا، ہم کو بھول مت جانا، امت کو دل میں جمع کے رکھنا. اتنا حضرت ابو بکر نے فرمایا وہاں سے اٹھے، سارے صحابہ رو رہے. سننا اب برابر سننا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے اٹھے اور سارا مجمع رو رہا، حضرت ابو بکر نے فرمایا قد حان وقت الظہر، بس ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. این بلال، بلال کہاں ہے؟ کیوں حضرت بلال کو کیوں ڈھونڈ رہے؟ حضرت بلال نہیں ہے، پہلی صف میں نہیں اور دوسری صف میں نہیں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا سارے صحابہ ہیں، بلال کہاں ہے؟ معلوم ہے حضرت انس نے کہا یہی بیٹھے تھے، یہی بیٹھے تھے. کہاں گئے؟ بار بار بے ہوش ہو گئے. اس نے مشورہ کر کے ان کو باہر بٹھایا، مشورہ کر کے ان کو باہر بٹھایا. حضرت ابو بکر گئے، چلتے چلتے سننا، چلتے چلتے باہر گئے. حضرت بلال کیسے بیٹھے تھے؟ معلوم ایسے دونوں پاؤں پر ایک ہاتھ اس طرح بیٹھے تھے
ایسا دل ملا کے رو رہے تھے, ایسا دل ملا کے رو. حضرت ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, بلال بلال بلال. اگر بلال نے یہ دیکھا, حضرت ابو بکر کو دیکھا, کھڑے ہو گئے. حضرت انس کہتے میں نے دنیا میں رونا دیکھا مگر ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. میں نے ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئے اور روتے روتے حضرت بلال نے کیا فرمایا, ابو بکر مجھے مارا مانکے میں بہت مارا, مارنے والوں نے بہت مارا, چکی کا پاٹ رکھا میرے سینے, گلی کے بچوں نے مارا, لیکن ابو بکر اللہ کی قسم کوئی تکلیف نہیں ہوئی جو آج مجھے تکلیف ہوئی. اور حضرت بلال کی زبان مبارک سے جملہ نکلا, ابو بکر انا صرف یتیما, آج بلال یتیم ہو گئے. آج وہ جو بلال آج تک میں نے ماں کی کمی محسوس نہیں کی کیونکہ میرے نبی ماں کی طرف محبت کرتے تھے. میں نے باپ کی کمی محسوس نہیں کی کیونکہ میرے نبی میرا وقت کی طرف بن جاتے تھے. لیکن آج بلال یتیم ہو گئے. اتنا کہنا تھا, حضرت ابو بکر نرم دل کے زور سے چیخ ماری, کہا بلال تم نہیں, پوری امت یتیم ہو گئے, پوری امت یتیم ہو گئے. ابھی تو یہ رونا تھا. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان, بلال نہیں ابو بکر کوئی اور کام دے دو, اذان نہیں, کیونکہ راز کی بات ہے, راز کی بات ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اذان تو دیر ہوگی, کیا راز ہے؟ کا راز یہ ہے کہ جب میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ آتا تھا, یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا تھا یا نبی کا کمرہ دیکھتا تھا. آج اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں, نبی کا جنازہ دیکھوں گا, اور کیا میں کہہ پاؤں گا, کیا میں کوئی اذان دے پاؤں گا, کیوں مجھے مجبور کرتے ہو اذان دینے پر؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا, سنو اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان تو دینا, بولو اذان تو دینا ہے, نماز مجھے پڑھانا ہے. اگر آپ نے اذان دی, میں نے نماز پڑھائی, یہ میرے نبی جو آرام کر رہے ہیں خوش ہو جائے گا. لیکن بلال آج اگر تم نے اذان نہیں دی, میرے نماز ایک نبی قیامت ہے آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا, مجھے بھی معاف, قیامت میں آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے. حضرت بلال میرے نبی قیامت میں مجھے معاف نہیں کریں گے. گئے کس حال میں تھے, اذان دی, بے ہوش ہوئے, وضو کیا, اذان دی, مگر اذان مکمل ہوئی. حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا جو نماز پڑھتا رہے گا مصطفیٰ اسے راضی ہو جائے گا, اور جو نہیں پڑھے گا قیامت میں مصطفیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. میرے پیاروں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس ٹینشن سے بڑھ کر کوئی ٹینشن تھا, اس وقت جو ٹینشن تھا اس سے بڑھ کر کوئی ٹینشن تھا, مگر نماز نماز. حضرت بلال نے اذان, حضرت بلال ایمان سے بھرے ہوئے, مگر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں نماز نہ پڑھوں. حضرت ابو بکر میں ہمت نہ ہوئی کہ نماز چھوڑوں. ہمارے اندر کہاں سے یہ آ گئی ہمت کہ 15 دن سے فجر کی نماز نہیں. کتنا بڑا بے شرم ہوگا میرے پیاروں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوگا. اور ایک بات بتاؤ, میں کتنی باتیں آپ کو بتائیں, اب میں اس کو کم کر رہا ہوں, 3 باتیں بتائی نا. ایک کام کر لو, اوپر کی 2 باتیں آٹومیٹک آئے گی. کیا کام کر لو, 5 وقت کی نماز پڑھ لو, لا الہ الا اللہ بھی دل میں آ جائے گا, مصطفیٰ کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا. تین کام کے لیے تیار ہو جاؤ, تینوں چیزیں آئیں گی. اور نماز آ گئی, بولو کیا آ گئی, نماز آ گئی, بولو کیا آ گئی, نماز آ گئی. شروع میں ہم کو کون سی جنت میں جانا تھا, 8 جنتیں تھی نا, کون سی جنت میں جانا تھا, جنت الفردوس. اللہ کو پوچھو جانا ہے, بولو اللہ کو کہو جنت میں جانا ہے. اللہ نے کیا جواب دیا, اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. شروع
میں ایک سوال تھا کہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جانا. اللہ نے جواب دے دیا کوئی بھی میرا بندہ ہوگا, اللہ فرماتے کوئی بھی میری بندی ہوگی, 5 وقت نماز کی پابندی کرتے جاؤ, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ فرماتے جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں, زمین پر نماز ہوگی, آسمانوں پر جنت الفردوس ہوگی. کس کا فیصلہ یہ؟ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا نہیں. اس لیے کون کون ارادہ ہاتھ اوپر رکھو, ہاتھ اوپر رکھنا, بولے انشاءاللہ. آواز نہیں آئی, بولے انشاءاللہ. آج کی عشاء بولے انشاءاللہ, موت کی شام بولے انشاءاللہ, ہماری نماز قضا آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. بھائی میں یہاں جو علماء کرام تشریف فرمائے, خاص کر کے ہمارے مفتی اعجاز الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم, اسی طریقے سے مفتی شفیق الرحمن ان کا, اور جیسے مجھے پتہ چلا کہ ان کے مرحوم والد کی محنتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے, اور بیٹے نے جو اپنے ابا کے نقش کو اٹھایا ہے اللہ اس کو 100% کامیابی فرمائے. اور میرے پیاروں, جیسے مولانا اعلان فرما رہے تھے کہ بہت سے بیمار ہیں, دور سے آئے ہیں, آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ آئے, اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے واسطے آئے, اللہ آپ کے جان مال کو بند فرمائے. جو طلبا پہلے تو ہم مسافر کرتے تھے آپ سے, لیکن چونکہ لمبا پروگرام ہے, کل پھر پروگرام, جمعہ میں 2 پروگرام ہے, پھر اتوار کو 1 پروگرام ہے, اور اگر میں مسافر کے لیے آؤں گا تو پھر عشاء کی نماز بہت کافی ہو جائے گی, مناسب نہیں ہے. اس لیے میں سلام کرتا ہوں, سلام کا جواب دے دو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھے ہو ختم قرآن. تمام سکون سے بیٹھے ہیں, دعا ہوگی. حافظ محمد لقمان بند شمشیر احمد چودھری ساکن تندی پورا اسلام آباد, اس بچے نے 1 سال کے اندر قرآن پاک کی مکمل کیا ہے. حافظ بشارت احمد کھٹانا بند نذیر احمد کھٹانا ساکن درد پورا کلام. حافظ تیمور احمد دین بند عبداللہ امیر ساکن وڑی پورا. آگے چلتے ہیں, چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, آگے آگے. حافظ برکت احمد گرائی بند بشیر احمد گرائی ساکن وڑی پورا. حافظ درام صادق بٹ بلد صادق محمد صادق بٹ ساکن بدرکل ہندواڑا. یہ ہمارے مدرسے کا ذہین ترین بچہ ہے ماشاءاللہ. حافظ مدثر احمد ڈار بلد منظور احمد ڈار ساکن شدر حال کرالگو. حافظ عبدالرؤوف ڈار بلد غلام محمد ڈار ساکن کھئی پورا ہندواڑا. حافظ شبیر احمد وانی بلد محمد رفضان باقی ساکن حجل ماور. حافظ ہلال احمد شیخ بلد غلام محمد شیخ ساکن ڈگری پورا. حافظ عادل حسن سیر بلد بشیر احمد سیر ساکن مونبل ماور ہندواڑا. حافظ محسن احمد راتر بلد غلام حسن راتر ساکن بچی پورا ہندواڑا.
حافظ فردوس احمد میر بند غلام رسول میر ساکر تنیم اللہ. اس بچے نے قرآن پاک یہاں حفظ مکمل کیا. اب یہ جموں میں پڑھ رہا ہے. مشتاق احمد پسوان بند شمس الدین نامدب. اس بچے نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا. ساحل احمد گنائی محمد شفیع گنائی ساکر شاٹھی گام. اس بچے نے بھی ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا. یہ بچے جن کی دستار بندی ہونی تھی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا میں تمام حضرات سکون کے ساتھ بیٹھ کے دعا میں شرکت کریں. یہ جگہ خالی کر رہے ہیں. حضرت دعا دیکھیے. دعا کے فوراً بعد حضرت روانہ ہو جائیں گے. جو حضرت کے گاڑی کے ڈرائیور ہیں ان سے گزارش ہے وہ اپنی گاڑی یہاں مسجد کے دروازے پہ لے کے آ جائیں. اور جن صاحب کے پاس مہمان کی چپل اور جوتے ہیں وہ بھی یہاں دروازے پہ کھڑے رہیں. اور آپ حضرات یہ جگہ خالی کر دیں. مہربانی ہوگی. یہ دعا کے فوراً بعد حضرت اٹھیں گے. مہربانی کر کے آپ حضرات ہلبلی نہ مچائیں. سکون سے بیٹھے رہیں. پروگرام ابھی چل رہا ہے. نماز بھی ہوگی انشاءاللہ. کھانا بھی ہوگا. تمام حضرات سکون سے نکلیں گے. لیکن اگر آپ نے تھوڑی سی بھی بے ترتیبی کی تو سارا نظام طرف فرق ہو جائے گا. جیسے سکون سے آپ سنتے رہیں ایسے آپ حضرات تشریف رکھیں. سبحان ربي العلي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في أول دعائنا. اللهم صل على محمد في أوسط دعائنا. اللهم صل على محمد في آخر دعائنا. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين. إليك ربي فحببنا إليك ربي فحببنا وفي مسجدك فدللنا وفي أعين الناس فعزلنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہمارے گناہ اللہ معاف کر دے. ہم کو معاف کر دے. تو بہت پیارا ہے. تو رحمت مرکز کے اللہ ایسا مجمع ہم ملے. اللہ کے مجمع میں علماء موجود ہیں, حافظین موجود ہیں, قارئین موجود ہیں, مسافرین موجود ہیں, امام موجود ہیں. اللہ جمعہ کی رات اللہ یہ جو بچے یہاں پر ہے اللہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے. ٹوٹے ہوئے دل لے کر رہتے. اللہ الہ العالمین بہت پیارا مجمع ہے. اللہ یہ پورے مجمع میں کوئی ایسا بھی تو ہوگا جو کے سلانے میں روتا ہوگا, تہجد میں دل ملاتا ہوگا. کوئی ماں بہن رات کو روتی ہوگی. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رحم فرما دے. اللہ کرم فرما دے. اللہ مہربانی فرما دے. بہت سے لوگ پریشان بہت پریشان اتنے پریشان کہہ بھی نہیں سکتے, سہ بھی نہیں سکتے. پورا دن ایسا جاتا, پوری راتیں جاتی. اللہ تیرے سوا کون ہے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ملک میں امن چین سکون عطا فرما دے. کہ اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لے. اللہ فتنوں کے فتنے سے بچا لے. شریروں کی شرارتوں سے بچا لے. نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے. آج کی مجلس کو قبول فرما, کہنے کو قبول فرما, سننے کو قبول فرما, ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ تینوں باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تینوں باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. بہت سارے بچے حافظ ہوئے. اللہ
لیے بہت پریشان ہے، کوشش بھی کرتے مدد نہیں ملتی روزی۔ اللہ روزی دینے والا تو ہے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ۔ جو قرضے میں ڈوبے ہیں بینک سے ان کے قرضے عطا کروا دے اللہ، جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے اللہ۔ ہمارے بچے کو حافظ کامل بنا دے، حافظ کامل بنا دے، آگے باعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے، کوئی امت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ۔ اللہ دنیا تو نکل جائے گی اللہ، جیسے ویسے سب ختم ہو جائے گا اللہ۔ اللہ ایک دن آئے گا اللہ، ہماری بھی آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اللہ۔ اللہ ہمارا موت کا اعلان ہوگا اللہ، اللہ وہ دن کیسا ہوگا اللہ۔ اللہ کبھی کبھی خیال آتا پوری رات جگتی ہے اللہ، وہ دن کیسا ہوگا اللہ جب ہمارا غسل کا پانی تیار ہوگا اللہ، ہمیں غسل دیا جاتا ہوگا، انگلی اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہوگی اللہ۔ اللہ کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا اے اللہ، لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے رحمت کا پانی عطا فرما دے اللہ۔ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے تو تقوی کا لباس لا دے اللہ۔ اللہ اپنا خوف خشیت عطا فرما دے اللہ۔ اللہ اللہ جب جنازہ گھر سے اٹھے گا ہمارا، بیوی روتی ہوگی، بچے روتے ہوگے، لوگ ہمارے جنازے کے پیچھے آئیں گے اللہ، سب سے خطرناک گھڑی اللہ ہوگی جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا اللہ۔ اے اللہ قبر کو بند کر دیا جائے گا، منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا اللہ، قبر کو بند کر دیا جائے گا، جاتے جاتے قبرستان کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا اے اللہ۔ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ، قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ اللہ میں نہیں کہتا، مجھے کہنے کا حق بھی نہیں اللہ، لیکن پیارے نبی نے فرمایا گنہگار بے نمازی قبر میں جائے گا، گنہگار بے نمازی قبر میں جائے گا، جہنم کا لوہا لایا جائے گا اللہ، آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا، جبڑوں کو پھاڑ دیا جائے گا، ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا، پسلی کو پسلی سے ملایا جائے گا، قبر میں سانپ اور بچھو لائے جائیں گے، قبر میں آگ لگائی جائے گی اے اللہ۔ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ اللہ ہمارے سارے گناہ کو معاف فرما اللہ۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، ان کی اتباع عطا فرما دے، ان کی اطاعت عطا فرما دے اللہ۔ جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا فرما دے، ہمارے سب مرحومی مرحومہ کی کروٹ پر مغفرت فرما دے، خاص کر کے اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے، ابا بہت بڑی نعمت ہے اللہ، ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ۔ جن کے اماں ابا نہیں، میرے اماں ابا بھی دے، جن کے اماں ابا بہت یاد آتی ہے، بہت یاد آتی ہے۔ کون ہوگا جس کو ابا یاد نہیں آتی ہوگا؟ اپنے مرحوم ابا یاد نہیں آتے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو حضور سے معطر کر دے اللہ، ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، ان کی قبر میں جنت کا لباس اوڑھا دے جو معاملہ کو بھی عطا کر دو، جو لہجہ کو بھی عطا کر دو، ہم سب کو نمازی بنا دو۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بندی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا